کیا کہتا ہے تمہارا باپ؟ میں نے کہا جی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے. تو کہتا تم اتنے کیوں ہو؟ ہم کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے, اپنے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں. وہ تفتیش کے اندر اس جگہ کوپریٹ نہیں تھا کر رہا, اس لیے ہم نے مارا. مجھے ایک بندہ آ کے دکھا دے یار, میرا 23 دن کا ریمانڈ لیا میں نے, پہلے 23 منٹ کے اندر ان کو سب کچھ دیا. یوٹیوبر سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کے چینل پر کل رات ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں وہ ایک لمبی داستان سناتے ہیں کہ NCCIA کے افسران جب ان کو اٹھا کر لے کر گئے تو ان کے ساتھ کیا کچھ بیتا, کتنا ٹارچر ہوا, کس نے گالیاں دیں, کس طرح زیادتی ہوئی اور کس نے بچایا. بالآخر اس ساری کہانی کے بعد بہت سے لوگ ان سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں, کچھ لوگ ان کے کانٹینٹ کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے ان کا کانٹینٹ کبھی دیکھا نہیں, نہ ان کے حوالے سے کبھی بات کی. اس سے پہلے ایک بار ضرور کی جب فیملی ولاگرز کو ہم نے بیش کیا اور یہ بتایا کہ مورل سائڈ کو تو آپ چھوڑ دیں, انٹلیکچوئل سائڈ پہ بڑا ڈیمیج کر رہا ہے یہ. اینڈ آئی اسٹل تھنک دیٹ دس گائے ہیز ناٹ کنٹریبیوٹیڈ اینی تھنگ ٹو دا سوسائٹی اینڈ از ناٹ پرووائڈنگ اینی تھنگ آف سبسٹانس ٹو ہز ویورز اینڈ کنزیومرس. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے بڑا مائنڈ پہ کام کر رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ کا بھی میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپک نہیں ہونا چاہیے کہ صرف یہ دکھاتے رہیں کہ نئی گاڑی نیا گھر لے لیا, انباکسنگ کر دی. ہیونگ سیڈ دیٹ, سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ جو چل پڑی ہے اب وہ سیاسی نوعیت کی ہے اور یہ ویڈیو بھی سیاسی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اس ویڈیو میں ایک یوٹیوبر کو ڈسکس کیا جانا ہے جو پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے, تو آپ اسی لیے غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ٹاپک میں پاکستان کے جوڈیشل راٹ کی بات کرنی ہے, کسٹوڈیل ٹارچر کی بات کرنی ہے, تھانوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے, کس طرح لتر پریڈ ہوتی ہے, یہ ٹرم یوز ہوتی ہے نا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ پرزنر کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں, پریویلیج والا کہاں جاتا ہے, جس کا کنیکشن کوئی نہ ہو وہ کہاں جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کیس کی ڈیٹیل, اس کے لیگل لوپ ہولز, بہت سی ایسی کہانیاں جو لوگوں کو نہیں پتہ اس کیس سے متعلق, وہ اور ساتھ ساتھ جو الزامات ڈکی بھائی نے لگائے اور ان کے جو اس سے پہلے ان کے اوپر جو ایک پورے سرکمسٹانسز گزرے ہیں اس کا ذکر کروں. آج سے چند مہینے پہلے CSPs کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں کیا کہا تھا پہلے یہ سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں. اگر اس ملک میں آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں, موقع پہ کھڑے ہو کے کسی کا فون نہیں کروا سکتے, تو زیرو اوقات اور وقت ہے آپ کی. تو کہا یہ تھا کہ جس ملک میں آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں, افسران کا فون نہیں کروا سکتے, بیوروکریسی یا ملٹری یا سیاسی خاندان سے تعلق نہیں ہے, صفر اوقات ہے آپ کی, کروڑوں روپے بھی کما لو گے تو کچھ نہیں بنے گا, کوئی آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. انفیکٹ زیادہ پیسے کما لو گے, کنیکشن نہیں ہوں گے, جلدی مارے جاؤ گے. یہی ان جناب کے ساتھ ہوا کہ جب ان کو اٹھا لیا گیا, پکڑ لیا گیا, پرچے درج ہو گئے, اللیجڈلی اکارڈنگ ٹو ہم رشوتیں مانگی گئیں, تو کوئی ایسا سورس ہی نہیں تھا جس کو لڑا کر وہ وہاں سے بھاگ سکتے. اسی لیے یہ ایگزامپل ہے, اسی لیے یہ ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے. اور اس کے اگینسٹ اب کچھ دن پہلے اسلام آباد کے اندر پنڈی کے قریب غالباً ایک لینڈ کروزر دوبارہ سے ایک موٹر بائک کے اوپر 2 بچیوں کو نیچے دے کے کچل دیتی ہے. 2 دن بعد فیملی کی صلح ہو جاتی ہے. تو وہ جس انڈیویجول نے ان 2 بچیوں کو نیچے دیا اس کو جلدی انصاف مل گیا. اگر اس سے جکسٹا پوز کریں یا اس کو کمپیئر کریں ڈکی بھائی سے, یہ ہے پاکستان. ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر کا حصہ بڑی مچھلی بن جاؤ تو بچ جاؤ گے, ادروائز بھاگ جاؤ یہاں سے. اس کے علاوہ ID کارڈ کی تو اوقات صفر ہے. خیر, کیس ڈیٹیل کے اوپر آتے ہیں. اس کے بعد میں پاکستان میں پریزنس کا جو حال اور حشر ہے, کرمنل جسٹس سسٹم پہ تو پہلے ہی ماتم کرتے ہوئے ہمیں کافی سال ہو چکے ہیں, لیکن پریزنس میں کیا کچھ ہوتا ہے جو انہوں نے بتایا وہ صرف اس کی ہائی لائٹ ہے. اور یہ میں ڈیٹا کوڈ کر کے بتاؤں گا, کوئی الزام لگانے کا شوق نہیں ہے پولیس کے اوپر, کسی ایجنسی کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیوزیشنز کی لسٹ کیا ہے. جناب فرماتے ہیں کہ 16 اگست 2025 کو ملیشیا جانے کے لیے اپنی وائف کے ساتھ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں. ان کو سائڈ پہ بلا لیا جاتا ہے, NCCIA کے افسران کی تحویل میں بھیج دیا جاتا ہے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. اور وہاں پر سرفراز چودھری صاحب سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے. اب مائنڈ یو, سرفراز چودھری صاحب کون ہیں جی؟ یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے, FIA کے افسر بھی رہ چکے ہیں, NCCIA کا ان کو عہدہ ملا ہوا تھا, اور ایک مورل پولیسنگ کے بادشاہ بھی تھے. ان کی مختلف پوڈ کاسٹ ہیں. ایک وہ سموسے والے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے مورل سرمن دے رہے ہیں, کیونکہ بہت سے اس طرح کے کرمنلز کو اپنے پلیٹ فارم پہ بلا کے وہ انڈورس کر دیتا ہے جن کو جیل میں ہونا چاہیے. تو وہاں بٹھا کے جناب نے پوڈ کاسٹیں بھی کھڑکا دی ان کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کا تعلق پاکستان کے افسران کی اس فہرست سے تھا جو قانون کے بارے میں سب سے اینڈ میں سوچتے ہیں, پہلے مورل پولیسنگ کرتے ہیں. پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے معاشرے میں فحاشی ختم کرنے کا, اور ہم ہی کر کے دکھائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. اللیجڈلی اکارڈنگ ٹو دا اسپیچز دیٹ ہی ہیز بین میکنگ, جو TLP کے سیمینارز ہوا کرتے تھے اور فنکشنز تھے, ان میں جا کے انہوں نے تقاریر بھی کی ہوئی ہیں اور کہا ہوا ہے کہ بلاسمی بزنس گروپ کے 100% کیسز 100% ٹھیک ہیں. جس لائر نے بھی کسی پرپیٹریٹر کو ڈیفینڈ کیا, ہم آخری وارننگ دے رہے ہیں, مطلب اس طرح کی دھمکی آمیز گفتگو وہ کیا کرتے تھے. مائنڈ یو, اللیجڈلی یہ وہی ریکٹ ہے بلاسمی بزنس گروپ کا جس کے کیسز چل رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ 400 نوجوانوں کو اپنے ٹریپ میں اللیجڈلی یہ ریکٹ پھنسا چکا ہے. بہت سے لوگوں کی بیل بھی ہو چکی ہے جن کو فالسلی ایکیوز کیا گیا. تو وہاں بھی آپ کو انہی جناب کا تعلق اس سے ملے گا. تو ڈکی صاحب نے یہ فرمایا کہ انہوں نے مجھے ایک تو پہلے تھپڑ لگائے, ماں بہن کی گالیاں دیں,
اور یہ کوئی حیران کن چیز نہیں ہے اس بندے کے لیے جو پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو جانتا ہے, تھانوں کو, کچہریوں کو جانتا ہے, کہ یہ تو یوزول پریکٹس ہے, باتوں سے کم گالیاں چلتی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ 60 لاکھ روپیہ میری بیوی کو چھوڑنے کا انہوں نے مانگ لیا, یعنی کہ اس پہ FIR نہیں کریں گے, اگر 60 لاکھ دے دو گے ہلکا ہاتھ رکھیں گے, وہ ہم نے دے دیا. پھر یہ کہا کہ 3,26,000 USDT میرے سے ٹرانسفر کروا لی ہے اپلیکیشنز کے ذریعے شعیب ریاض نے اپنے پرسنل والیٹ میں. شعیب ریاض کون ہے؟ ڈپٹی ڈائریکٹر تھا غالباً, IO بھی تھا, انویسٹیگیشن آفیسر بھی تھا ڈکی بھائی کا. تو اس کو پرنسپل ایکیوز بنایا انہوں نے کہ اس نے پیسے ٹرانسفر کروائے اور پیسے مانگے بھی, اور کہا کہ تم بے وقوف ہو, تم نے اپنا کام نہیں کروانا, تمہارے پیچھے بھی آنے والا کوئی نہیں, پیسے دو ہمیں, اور جو ہے وہ ہاتھ گرم کرو ہمارا, اور قائد اعظم دکھاؤ اور نکلو یہاں سے. تو اس طرح سے ایلیجڈلی ڈکی صاحب کہتے ہیں کہ پیسے نکلوا لیے, 30 لاکھ روپیہ جوڈیشل کسٹڈی میں کیس لے جانے کا لے لیا. مائنڈ یو میں نے اس کیس سے متعلق بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لیگل ایکسپرٹ سے بھی پوچھیں, اس کی بھی کہانی میں آپ کو سناؤں گا کہ اس میں لوپ ہولز کیا ہیں, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. لیکن بالآخر انہوں نے ایجنسیز کا شکریہ ادا کیا کہ ان کو وہاں سے باہر نکالنے میں انہوں نے مدد فراہم کی. تو یہ جو رویہ ہے, اب بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں کہ اتنا مشہور آدمی اگر یہ فیس کر رہا ہے تو عام آدمی کیا فیس کرتا ہوگا. ان کی اطلاع کے لیے مشہور آدمی کے رائٹس عام آدمی سے زیادہ نہیں ہوتے. یہ وہی آرگیومنٹ ہے کہ ایک آدمی وزیر اعظم ہے, اس کو کیوں جیل میں بند کیا, اس کے علاوہ ساری قوم کو ڈنڈے مارتے رہو, کوئی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مشہور نہ ہو یا مشہور ہو, لاء کے سامنے یہ فیکٹر ہونا ہی نہیں چاہیے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنی فالوئنگ ہے اس بندے کی, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا, نہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے نہ باقیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یوٹیوب سبسکرائبر کی بنیاد پہ نہیں آپ کو حقوق ملتے, ID کارڈ اور شہریت کے ذریعے ملتے ہیں آپ کو, جو کہ یہاں پہ نہیں دیے جاتے. صورتحال یہاں پر یہ ہے, گلوبل ٹارچر انڈیکس 2025 کا ڈیٹا کوٹ کرتا ہوں. ٹارچر اور ایل ٹریٹمنٹ آر اے ہائی رسک ایشو ان پاکستان. رپورٹ کہتی ہے, اور یہ عالمی رپورٹ ہے, پاکستان کے کسی میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے, کہ ٹارچر کرنا تو یہاں پہ بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئرسیو انٹروگیشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر. یعنی کہ ایک بات مشہور ہے کہ پنجاب پولیس کے ہاتھ اگر شیر بھی لگ جائے نا, اس کو مار مار کے اس سے لکھوا سکتے ہیں کہ میں بلی ہوں. اتنا ٹیلنٹ ہے ماشاء اللہ ہماری انٹروگیشن کے اندر. اس کے علاوہ لیک آف ایکسیس لیگل پروسیجرس کو لے کے لتر جو ہے وہ استعمال کرنا, زبان استعمال کرنے سے زیادہ عام ہے. یعنی کہ لیدر سٹریپ جو ہوتا ہے, جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا نا, ان کو بتا دوں کہ لتر پھرتے ہیں, ٹھیک ہے. رات کو ساری رات جو ہے وہ تشدد بھی ہوتا ہے ملزمان کے اوپر, اور یہ صرف پنجاب میں نہیں ہوتا, باقی جگہوں پر بھی ہوتا ہے. میٹل راڈز ہوں یا اس کے علاوہ جنسی طریقے سے وائلنس کیے جانے کی بھی اسٹڈیز ڈاکیومنٹڈ ہیں, اور یہ میں الزام نہیں لگا رہا, دوبارہ کہوں گا. جسٹس پروجیکٹ پاکستان اور ییل لاء اسکول کی طرف سے ایک اسٹڈی کی جاتی ہے فیصل آباد میں. اسٹڈی میں رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ 1867 یعنی کہ 1867 کیسز میں سے 1424 کیسز میں, یعنی کہ تقریباً 80% کیسز میں ٹارچر اور وائلنس کے ثبوت ملے ہیں. یعنی کہ پولیس اگر 10 لوگوں کو پکڑے گی تو اس میں سے 8 کو لتر پھیرے گی. یہ لاء اسکول کی ریسرچ کہہ رہی ہے, سید مزمل نہیں کہہ رہا, بیفور یو ابیوز می آف ڈی فیمنگ اور انسٹیٹیوشنز. اس کے علاوہ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ ایکٹ 2022 کا یہ قانون ہے, یہ FIA کو جورسڈکشن دیتا ہے کہ پبلک آفیشلز کے اگینسٹ جو ٹارچر کی کمپلینز ہیں ان کو ایڈریس کرے. اب جس کو جورسڈکشن ملی ہے اسی سے ایسوسیٹڈ افسران ٹارچر کر رہے تھے ڈکی بھائی کے کیس میں. کیسا مذاق کیا آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ڈیٹا کہتا ہے کہ 3700 پرزنرز 3700 پرزنرز ڈیتھ رو پہ ہیں. دنیا میں سب سے بڑا نمبر ہے, سب سے بڑا نمبر میں سے ایک نمبر ہے کہ اتنے ملزمان کو سزائے موت سنائی ہوئی ہے جناب. اوور کراؤڈڈ جیلز ہیں, 152% اوور کراؤڈنگ ہے پاکستانی جیلز میں. جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے. 2024 کا پریزن ڈیٹا رپورٹ پڑھ لیں, NCHR اور JPP کی رپورٹ ہے یہ. تو کہتا کیا ہے کہ پریزن پاپولیشن 1 لاکھ کے قریب ہے. 73% ملزمان جو ہیں وہ اب بھی انڈر ٹرائل ہیں, یعنی کہ پری ٹرائل جورسڈکشن کے اوپر سارے بندوں کو اندر ڈالا ہوا ہے. پاکستان کی جیلوں میں 1 لاکھ پلس جو بندہ رہتا ہے اس میں سے 73% کے خلاف فیصلے ہی آنا ابھی باقی ہیں, اور پری اریسٹ پروسیجر کے تحت پکڑے ہوئے ہیں. اور ڈکی صاحب کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہو رہی تھی, آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ یہ رپورٹ کہتی ہے, میں نہیں کہتا, کہ خواتین کے خلاف اسالٹ کی جاتی ہے, ان کو سیکشولی ٹارچر کرنے کے کیسز بھی ہیں ان ایکسچینج آف پرووائڈنگ فوڈ بائی دا پرزن گارڈز. اچھا کھانا فراہم کرنے کے بدلے یہ فیورز مانگی جاتی ہیں, یہ ڈیٹا کہہ رہا ہے. اور پاکستان کے اندر ایک نام ہے کہ کوئی خاتون اگر کسی کیس میں فالسلی ایکیوز ہو کے 1 رات بھی جیل میں کاٹا, یہ شادی نہیں ہوتی اس کی. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا جیل میں اس کے ساتھ, پتہ نہیں اس کی عزت بچی بھی ہے یا نہیں. اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. جیل جانا اتنی بڑی گالی ہے اس ملک کے اندر. حالانکہ بہت سے ایسے آفینسز ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو رکھ لیا جائے جیل میں 1 آدھ رات. ٹریفک پولیس میں وائلیشن ہو سکتی ہے, چلان کا ایشو ہو سکتا ہے, کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جیل جانا صرف سیاستدان کے لیے سینہ چوڑا کرتا ہے, اس کا عام آدمی کی ویسے ہی ایک سماجی موت واقع ہو جاتی ہے.
نہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، نہ یہاں کوئی پوچھتا ہے، اور آنر بھی آپ کی لوز ہو جاتی ہے، جو میٹا فزیکل کانسیپٹ ہے۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر یہ رپورٹ کہتی ہے ڈیٹیریوریٹڈ ہے، پور سینیٹیشن ہے۔ ڈکی صاحب بھی ویڈیو میں یہ فرما رہے ہیں کہ چھوٹی سی دیوار کے پیچھے بیٹھ کے واش روم میں پانی کی بوتل بھر کے جانا پڑ رہا تھا۔ کراچی سینٹرل پریزن 354% زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتی ہے جتنی اس میں جگہ ہے۔ 173% پنجاب کی جیلوں میں زیادہ مجرمان یا ملزمان موجود ہیں جتنی پوٹینشیل ہے، یعنی کہ جس کمرے میں 2 لوگوں کو ہونا چاہیے وہاں 15 20 بندوں کو گھسایا ہوا ہے۔ گرمی سے برا حال ہے، تعفن سے برا حال ہے، سینیٹیشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیمنن ہائیجین کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی خاتون ہے کوئی مرد ہے اندر جانوروں کی طرح بند کیا ہوا ہے، ہیلتھ کیئر صفر ہے۔ اور انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ICCPR کے جو پاکستان کی کمٹمنٹ ہے، یہ اس کی بھی وائلیشن ہے کہ پرزنر رائٹس ہیں ہی نہیں۔ تمام سیاستدانوں سے سوال ہے، آپ سب نے وزیر اعظم بننے کے بعد جیل ہی جانا ہوتا ہے، دیٹ از آبویس۔ 70 سال کی تاریخ پڑھ لو تو ریفارم ہی کر لو، جیل ہی ٹھیک کر لو، آپ کا دوسرا گھر تو ہے ہی وہ۔ کوئی بڑے سیاستدان کا نام لو جس نے جیل نہیں کاٹی، زرداری صاحب، میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، عمران خان، پوری پارٹیاں جیلوں میں براتیں بنا کے جاتی ہیں جب اپوزیشن میں آتی ہیں۔ تو اس کی ریفارم ہی کر لیں کم از کم مل کے، وہاں واش روم ہی پرووائڈ کر دیں یا زیادہ بنا لیں جیلز، اگر کرائم ختم نہیں ہو رہا آپ کا۔ اور اب آ جائیں جناب لیگل فیسٹس کے اوپر اس کیس کے، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ NCCIA کے افسران جو معاشرے میں ڈنڈا اٹھا کے فحاشی ختم کرنے نکلے تھے ڈیری ولاگنگ کے خلاف، انہی کو پکڑ لیا جاتا ہے، 6 افسران کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں۔ اور اب سرفراز چودھری کو تو خیر نوکری سے بھی نکال کے اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کیس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں۔ ڈکی صاحب سرفراز چودھری کے اگینسٹ پورا کیس بلڈ کرتے ہیں، FIR میں ان کا نام ہی نہیں ہے۔ سرفراز چودھری از ناٹ این ایکیوزڈ ان دی FIR بائی اروب جتوئی ہو از دا وائف آف ڈکی بھائی، بلکہ اروب صاحبہ کس کو ایکیوز کر رہی ہیں؟ شعیب ریاض کو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اور جو لیگل لوپ ہولز ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ بابو صابو یا کسی ٹول پلازے کے قریب آ کے کیش جو ہے وہ ہم سے لے لیا گیا، تقریباً 60 لاکھ روپے۔ اب اس پہ میں نے بیرسٹر میاں علی اشفاق سے بھی بات کی جو ریپرزینٹ کرتے ہیں سسٹرولوجی کو، رجب بٹ کو، پاکستان کے بڑے یوٹیوبرز کو، اور آئی ہیو از کنسنٹ ٹو کوٹ ہز نیم۔ ان کے مطابق جو FIR ہوئی ہے اس میں سرفراز چودھری کو تو آپ نے نامینیٹ ہی نہیں کیا، شعیب ریاض کو آپ نے کر دیا، اس کو کیا ہی نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اکارڈنگ ٹو میاں علی اشفاق 23 دنوں کا ریمانڈ ہے، جو کہ FIA کی ہسٹریز میں سب سے لمبے ریمانڈز میں سے ایک ہے۔ اور جب FIR رجسٹر ہوتی ہے تو علی اشفاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کے 20 منٹ میں انکوائری بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور 90 لاکھ کی FIR تھی کہ 90 لاکھ روپے ہم سے لیا گیا ہے، ریکوری کتنی ہوتی ہے؟ 4 کروڑ 25 لاکھ روپے کہ جی باقی کال سینٹر سے بھی ہم نے پکڑ لیا، یہ وہ کر لیا۔ کیش کرنسی ڈینومینیشن جو ہوتی ہے کہ کتنے 5000 کے نوٹ کتنے ہزار کے، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ سب سے بڑی بات آپ کی اسکرین کے اوپر چالان چل رہا ہوگا ڈکی صاحب کا، پرسنل انفارمیشن کو میں نے ہٹا دیا ہے تاکہ ان کی سیکریسی انٹیکٹ رہے۔ چالان کے مطابق 3,26,000 USDT تو چالان میں ڈلے ہوئے ہیں آپ سے جو ریکوری ہوئی ہے، یہ تو آپ کے اگینسٹ ایز این ایویڈنس یوز ہو رہے ہیں، اور آپ ویڈیو میں آ کر ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ آپ سے چھین لیے گئے۔ میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے، کچھ بھی ہے وہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، لیکن یہاں بھی بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو ہم بگ بردر بیچ میں پڑ گئے اور انہوں نے ان کو بچا لیا اور وہ سب ہو گیا، لیکن ان کا اپنا لیگل کیس جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا ٹرانزیکشن ڈیٹا ہو، موڈ آف پیمنٹ ہو یا باقی چیزیں ہوں، یہ سب جو ہے وہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے۔ ابھی تقریباً 17 سے 18 اور افسران کو پکڑا گیا ہے، 6-7 مہینے بعد یہ بھی باہر آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایکوزیشن بائنومو، بائنانس اور یہ سارے جو ہے وہ بیٹنگ ایپس کی پروموشن کی PCB سے لے کے باقی سارے کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ سسٹرولوجی کا جو چینل ہے ان کے اگینسٹ بھی FIR ہوئی تھی، ان کو پکڑنے لگے تو میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا، یہ کیس ریز کیا کہ شی از پریگننٹ، شی از اباؤٹ ٹو ڈیلیور، ابھی آپ یہ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، کہ کس کے خلاف کارروائی ہوئی۔ ایک اور ٹک ٹاکر صاحب ہیں جنہوں نے ایک چینل کھول لیا، ان کی بھی معافی ہو گئی، صحیح ہے، وہ نام آپ کو بھی پتہ کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس ساری سچویشن میں کسٹوڈیل ٹارچر کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جناب جو تھے ان کا کانٹینٹ بڑا پرائم تھا اور بڑا فائدہ ہوا اس سے عوام کو۔ میرے نزدیک تو صفر ہوا، الٹا نقصان ہی ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے سرکاری افسران جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایسا سیلف رائشیس اتھارٹی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں۔ سرفراز چودھری کا بھی یہی حال تھا۔ اپنا ایک پرانا آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ایسے افسران کے بارے میں جو میں نے لکھا تھا۔ میں نے لکھا، آپ کو پاکستانی معاشرے کی ہر فیصلہ ساز اور باثر کرسی پر ایک ڈگری یافتہ ملا کنج ذہن ملے گا جس کا جدید دنیا کا تصور ایک کنویں کے مینڈک سے زیادہ وسیع نہیں ہوگا۔
اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس نے بچپن سے گھول کر پلائے گئے شربت سے متضاد نہ کچھ پڑھا ہوگا، سوچا ہوگا، مگر اس کی کرسی کے دائیں جانب شیلڈز، میڈلز اور ٹرافیوں کا انبار دکھائی دے گا، اور وہ پروفیشنل گفتگو کا بھی 90% حصہ آپ کو حب الوطنی، اعلیٰ اخلاقیات اور مذہب کا شربت پلانے پر صرف کر دے گا۔ سرفراز صاحب کی بات ہو رہی ہے، لیکن خود فطرتاً اول درجے کا بہروپیہ، چور اور مفاد پرست ہوگا۔ ایسے بہت سے مل جائیں گے آپ کو، کچھ اسکول کے پرنسپل ہوں گے، کچھ سرکاری افسر ہوں گے، کوئی کسی جو ہے نا وہ پرائیویٹ اینٹی کے باس ہوں گے، بنے ہوں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ میں موبائل فون اور گیرج میں جدید گاڑی پارک ہوگی، مگر جب بات کرے گا کہے گا مغربی تہذیب تباہ ہو چکی ہے، ہمارا کلچر عظیم ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد اسی نوعیت کے 3 یا 4 ویٹ لفٹر بھی رکھے ہوں گے جو اس کو وقت کا سقراط بنا کر پیش کریں گے۔ پاکستانی معاشرے کی بنیاد ان عقلی بونوں اور ذہنی بیماروں نے ڈال رکھی ہے جن کے پاس بے تحاشا طاقت ہے مگر دماغ خالی ہیں۔ وہ عوام میں شعور کی کمی کے باعث ان کی منطقی صلاحیتوں پر قابض ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ اخلاقی نہیں، ذہنی پستی ہے۔ اس معاشرے میں سب سے بڑا انقلاب عقل کی بات کرنا ہے، مسلح جدوجہد نہیں۔ اس معاشرے میں ظلم کے خلاف سب سے بڑی بغاوت عوام کی منطقی اور ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، عوام کا ریوڑ بنا کر سڑک پر احتجاج کرنا نہیں۔ جہالت سے لبریز اس معاشرے میں نقلی بونوں کی اشرافیہ کے لیے خطرے کا سب سے بڑا استعارہ بندوق نہیں، کتاب ہے، کیونکہ ان کی بادشاہی محض طاقت سے نہیں، جہالت سے قائم ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے افسران آپ کو ملیں گے، لیکن یہ ٹارچر جو ہے اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ ان کے اگینسٹ بھی ہوا ہوگا، اور میں کنڈیم کرتا ہوں اس کو۔ ہمیں ریفارم کی بات کرنی ہے، پریزنٹ ریفارم کی بات کرنی ہے۔ جارج آرویل نے 1984 میں کہا تھا، اف یو وانٹ اے پکچر آف دا فیوچر امیجن اے بوٹ اسٹیمپنگ آن اے ہیومن فیس فار ایور۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا تو وہ ایسا ہوگا کہ آپ کی شکل پہ ایک بوٹ جو ہے وہ اس کو نوچ ڈالے گا۔ یعنی کہ جو جبر ہے، جو حکومت کا جبر ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کی مشینری ہوتی ہے، وہ بالکل سپریس کر کے رکھ دیتی ہے انڈیویجول لبرٹی کو۔ یہاں پر بھی آپ کو یہی دکھائی دے گا، اور فیئر اور طاقت سے چیزوں کو کنٹرول کرنا اس معاشرے کا نام بن چکا ہے۔ ہمیں اسے ختم کرنا پڑے گا، ایسا نظام بنانا پڑے گا جو کہ کسی 8 ملین 9 ملین سبسکرائبرز کے یوٹیوبر کو نہیں بلکہ سب کو انصاف دے، اور سب کے لیے جو بگ بردر ہو وہ انصاف کا میدان ہو۔ عدلیہ جو ہے وہ بگ بردر بنے اور وہ انصاف دے۔ ڈکی بھائی کی قسمت اچھی تھی کہ یہاں پر ان کو ایک ہیلپ ملی انٹیلیجنس ایجنسی کی، اور وہ باہر آ گئے، ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کو بچا لیا، لیکن ہر کسی کو یہ اویلیبل نہیں ہوتی، یہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ اور اس پر جانے سے پہلے ہینا ارینتھ کا ایک کوٹ پڑھ دیتے ہیں، جس نے اوریجنز آف ٹوٹلیٹیرین کتاب لکھی، بڑی بریلینٹ بک ہے، آپ کو پڑھنی چاہیے۔ کہتی ہے، ٹیرر بیکمز ٹوٹل وین اٹ بیکمز انڈیپینڈنٹ آف آل اپوزیشن، اٹ رولز سپریم وین نو بڈی اینی لانگر اسٹینڈز ان اٹس وے۔ If lawfulness is the essence of non-tyrannical government and lawlessness is the essence of tyranny, then terror is the essence of totalitarian domination۔ کہتی ہے کہ ٹیرر یعنی کہ خوف جو ہے، جب اس کے سامنے کوئی بھی جدوجہد نہ کرے اور مزاحمت نہ کرے تو اس کے بعد میں اس کا راج قائم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک انصاف پر مبنی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ قانون کی حکمرانی۔ اور جہاں پر جبر کی حکومت ہوتی ہے وہاں لا قانونیت رول کرتی ہے، لیکن جہاں پر خوف رول کرتا ہے اس ریاست کو کہتے ہیں ٹوٹلیٹیرین ریاست۔ پاکستان نے اگر ڈیموکریٹک اسٹیٹ بننا ہے تو یہاں خوف کو رول کرنے سے روکنا پڑے گا۔ پریزن ریفارم ہونی چاہیے، پریزنرز کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور اس کیس میں بھی سلیکٹیو جسٹس ہوئی جس کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیگل لوپ ہولز اپنی جگہ، لیکن کسی بھی شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ تھینک یو۔